نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل بدعت حضرات، اہل شرک حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ قرآن مقدس کا بھی یہی اصول ہے اور یہی بیان کیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ سے تو مدد نہیں مانگتے، آپ تو غیروں سے بھی مدد مانگتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ میری مدد کر دے، کسی کو کہتے ہیں کہ میری مدد کر دے، فلاں کر دے، یہ کر دے۔ اسی طرح پھر وہ اس بات کے لیے دلیل بھی دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، کہ میری مدد کرو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مدد تو انہوں نے بھی غیر اللہ سے مانگی تھی، تو پھر مدد کیوں نہیں مانگنی چاہیے۔ ادھر سے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور انبیاء جو ہیں وہ مشکل کشاں ہیں، ان سے مدد مانگنی چاہیے۔ ادھر سے پھر دلیل بھی یہی دیتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے جو ہے وہ قوم سے مدد مانگی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد مانگی تھی۔ یہ الٹی گنگ ہے۔ ادھر سے کہتے ہیں کہ نبی ولی حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، پھر وہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ جو ہے غیروں سے انہوں نے مدد مانگی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد کا مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم ہے۔ یعنی جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، ما فوق الاسباب۔ مثلا ایک آدمی کو بیٹے کی ضرورت ہے تو وہ اب یہ نہیں کہے گا کہ کسی کو کہے کہ مجھے بیٹا دے دے، کسی کو کہے کہ مجھے رزق دے دے، کسی کو یہ نہیں کہے گا۔ جب بھی مدد مانگے گا بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، عزت کے لیے، تو وہ کس سے مدد مانگے گا؟ ایک اللہ تعالیٰ کے سے، یعنی ما فوق الاسباب، اسباب کے اوپر مدد کرنا کس کا کام ہے؟ تو یہ ما تحت الاسباب جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، اور خود اللہ پاک نے بھی جو ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو۔ تو یہ جو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ اس کا شریعت میں وجود موجود ہے، اس کا اثبات موجود ہے۔ اور جو ایاک نستعین میں خالصتاً ہم اللہ تعالیٰ کی سے ہی مدد اور پکار کرتے ہیں، تو وہ ما فوق الاسباب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تیرا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگنا ہے، تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ ما فوق الاسباب مدد مانگیں تو ایک اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ما تحت الاسباب بھی ایک دوسرے سے کسی سے مدد مانگیں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا تو تب ملے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو وہ آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ مثلا آپ نے کسی کو پانی کے لیے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو طاقت نہیں دے، ہاتھ اس کے ختم کر دے، روح اس کی نکال دو، پانی آپ کو پلا سکتا ہے؟ تو یہ بھی ما تحت الاسباب کی جو مدد ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، مگر یہ اسباب کے نیچے نیچے ہے، اور اسباب کے اوپر جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ یہ اصل مطلب ہے ایاک نستعین کا، کہ ہم خالصتاً تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ما فوق الاسباب خالصتاً تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور مدد مانگنی چاہیے کیونکہ پوری عبادات کا مغز اور نچوڑ بھی مدد مانگنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز اور نچوڑ جو ہے وہ مدد مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہو جاتے ہیں، راضی نہیں ہوتے، ناراض ہو جاتے ہیں۔
بندوں سے مانگو تو بندے جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون ہے، کیسا وہ بادشاہ ہے۔ اس لیے جب بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، ما فوق الاسباب بھی، ما تحت الاسباب بھی۔ اگر کوئی کسی بندے سے کام ہے تو اصل اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ یا اللہ میرا یہ کام آسان کر دے، میرے لیے اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے، تو تب ہی جا کے آپ کا کام ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی آپ مدد مانگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اپنے اس ہتھیار دعا والے کو استعمال کریں اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ والسلام۔